بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ مطیع اللہ جان صاحب کے واقعے کو لے کر بہت سے لوگ فوج کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں گے، اور مجھے اس پر بڑا افسوس اور دکھ ہوگا، چونکہ ہمارے ملک میں یہ ایک رواج بن گیا ہے، روایت بن گئی ہے کہ جی جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو جب تک اس کی تحقیق یا واضح چیز سامنے نہیں آتی اس سے پہلے ہی آپ فوج کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں۔ بہت سے لوگوں نے تو بلا وجہ کوئی بھی کچھ ہو جائے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنانا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ معاملہ نہیں بھی ان کے پاس تو بس ایک ہی کام ہے، آپ کو نظر آئے گا ایسے لوگ ہر جگہ آپ کو موجود ملیں گے، ان کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں فوج کے بارے میں، تو اگر باہر کے ملک میں کچھ پازیٹیو لکھا جا رہا ہے تو اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان میں ان کی زیادہ تعداد، بلکہ ان میں 99.99% لوگ یہ خبر سن کر انشاءاللہ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگا دیں گے میرے ساتھ۔ کیوں کہتے ہیں کہ جی تعریف وہ جو دشمن بھی کرے، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ میں پاک فوج کے حوالے سے لکھا گیا ہے اور تعریف کی گئی ہے۔ اب یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکہ یا اس کا میڈیا یہ کوئی پاکستان یا پاکستانی فوج کے کوئی حق میں نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی پاک فوج کے حق میں کچھ بہت لکھتے ہیں، بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے۔ تو اب وہ لوگ جو فوج کے خلاف پاکستان میں رہ کر باتیں کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ وہ ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ جی دیکھیں واشنگٹن پوسٹ تک نے اب تعریف کر دی ہے پاکستانی فوج کی کہ کتنا زبردست پاک فوج نے کام کیا ہے، خاص طور پر یہ کرونا کی وبا کے حوالے سے۔ میں اس کی تفصیل آپ سے عرض کروں گا اور آپ یقیناً وہ سب سن کر بہت خوش ہوں گے، مگر ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو کرونا کی وبا آئی اس میں ہراول دستہ سب سے آگے ہمارے میڈیکل سٹاف کے لوگ تھے، ہمارے ڈاکٹرز تھے، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، ٹیکنیشینز، جتنے بھی لوگ ہیں اس شعبے سے وابستہ، ان کو اسی لیے ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ کمپینز ہوئیں پاکستان میں، ان کے لیے مراد کا اعلان کیا گیا۔ کچھ کمیاں کوتاہیاں یقیناً ہوں گی، مگر بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے جو ڈاکٹر اور میڈیکل سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ کیسز بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں اس کا احساس اس لیے نہیں ہو رہا کہ الحمدللہ اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے، اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ پاکستان میں کیسز کم ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور تیزی سے کم ہو رہے ہیں، لیکن پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں، اس لیے تیل کی قیمتیں بھی نیچے آ رہی ہیں۔ خیر وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں میڈیکل سٹاف یقیناً، مگر پاک فوج کا کتنا اہم کردار رہا ہے۔ ایک ایک لمحے پر آپ دیکھیں کیا ہوا کہ جب یہ وبا آئی تو عمران خان صاحب نے اس وقت پاک فوج کی خدمات کے لیے کہا، اور اس پر پھر فوج نے لبیک کہا۔ اس میں واشنگٹن پوسٹ میں جو کہا جا رہا ہے، میں چند لائنیں اس کی عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک تو کہ جب یہ سوچا گیا کہ لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی کرنی ہے اور سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے، اس وقت کردار اور زیادہ بڑھ گیا تھا کہ کس طرح اس کو کامیاب بنایا جائے گا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جی جب یہ لاک ڈاؤن کی بات ہوئی تو اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وبا کے وزیر اعظم نے فوج سے معاونت کے لیے کہا۔ پاک فوج کے لاجسٹکس، سیکیورٹی اور سرویلنس میں شمولیت سے کرونا کیسز میں کمی میں مدد ملی، واشنگٹن پوسٹ یہ کہہ رہا ہے۔ کرونا کے خلاف جنگ میں فوج کی شمولیت سے افرادی قوت اور اتھارٹی دونوں کا اضافہ ہوا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے فورم پر سول و فوجی حکام باقاعدگی سے اجلاس کرتے ہیں۔ مقامی لاک ڈاؤنز پر عمل درآمد میں فوجی جوان مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کانٹیکٹ ٹریسنگ کی کوششیں بہتر بنانے کے لیے ISI سرویلنس کر رہی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے سراہا ہے کہ کس طرح پاکستان میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ ابھی جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی آرمی چیف نے جس طرح پاک فوج نے مدد کی ہے، ہمارے جوانوں نے مدد کی ہے ٹڈی دل کو قابو کرنے کے لیے، اس کے حوالے سے اس کو بھی انہوں نے سراہا ہے۔ تو یہ کرونا کی وبا پر بھی آرمی چیف نے سراہا ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں کہ اچھا کام کیا فوجی جوانوں نے، فوج نے، افسران نے۔ ٹڈی دل کا بھی معاملہ ہے، حتیٰ کہ پولیو کے معاملے پر بھی سیکورٹی فراہم کرنے میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے فوج کا۔ دوبارہ مہم شروع کی کرونا کی وجہ سے، اس میں کچھ خلل آیا تھا،
تو اب انسداد پولیو کی مہم دوبارہ شروع کی گئی ہے، اس میں بھی فوج کا کردار ہے۔ ابھی حال ہی میں جو بڑا ہی سانحہ ہوا جہاز کا جو حادثہ ہوا کراچی میں، اس میں بھی آپ کو دیکھیے کہ ریسکیو آپریشن میں آپ کو فوج بھی نظر آئے گی، تو ہر جگہ ان کا کردار بڑا اہم رہا۔ اب واشنگٹن پوسٹ کا یہ کہنا میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب یہ مشقیں ہوتی ہیں فوج کی، ان کی فٹنس کے ہوتے ہیں مقابلے ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمارے جوان جو ہیں وہ انعام لے کر آتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ہمیں سراہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سرچ کروں کہ جو باتیں واشنگٹن پوسٹ میں بھی کی گئی ہیں یہ کرونا کی وبا کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے دیکھا امریکہ میں تو وہ اس لیے پریشان ہے کہ جی فوج بلائی گئی، وہاں پر جو سیاہ فام لوگ یا ان کے حق میں سیاہ فام لوگوں کے حق میں جو مظاہرے ہو رہے تھے اس کے خلاف فوج کو بلانا پڑ گیا۔ یہ حالات ہوئے وہاں پر۔ امریکہ اس وقت بدترین صورتحال میں ہے، وہاں سب سے زیادہ کیسز نظر آ رہے ہیں کرونا کے، تو اس لیے بھی وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کہاں کہاں کارکردگی اچھی ہے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں پاکستان میں کیسز کم ہو رہے ہیں، اس کے باوجود کہ عید الفطر کے بعد یہ بڑی تیزی سے بڑھے تھے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، اب بھی کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بات ہوئی ہے کہ عید الاضحیٰ ہو اور محرم، اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ بڑے اہم مواقع ہیں اور اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ جو بہتری آ رہی ہے، کرونا کیسز کم ہو رہے ہیں، کہیں خدا نخواستہ دوبارہ بڑھ نہ جائے، کیونکہ عید الفطر کے بعد یہ دیکھا گیا تھا۔ تو یہ بات واشنگٹن پوسٹ میں ہائی لائٹ کی گئی، عید الفطر کے بعد کیسز بڑھے تھے، اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آئے، اس میں بھی فوج کا کردار بڑا اہم ہو گیا۔ تو اس سب پر نظر رکھتے ہوئے کہ ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ جی پاک فوج نے اس میں بھی بڑا کردار ادا کیا ہے، تو ایک ایسی فوج ہے کہ ہر مشکل لمحے میں اتنی مشکلات ہونے کے باوجود کہ لائن آف کنٹرول پر آپ صورتحال دیکھ لیں، بھارت کی اشتعال انگیزیاں آپ دیکھ لیں، تاریخ میں سب سے زیادہ، کبھی وہ ڈرون بھیج رہا ہوتا ہے، کبھی کیا کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کا جواب دینا، وہاں پر فوج موجود۔ پھر افغانستان کے بارڈر پر فوج موجود، پھر ایران بارڈر پر بھی اب فوج موجود، کیونکہ وہاں سے بھی دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ پاک ایران بارڈر کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ بلوچستان میں دیکھیں، وہاں پر دہشت گردی کے واقعات، کتنی جانیں قربان کی ہیں فوج کے جوانوں نے بھی، حال ہی میں دہشت گردی کے کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ تو یہ اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ جس طرح وہاں پر جو روٹین کے پیٹرولنگ ہوتی ہے تو یہ ان کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی پیٹرولنگ کی وجہ سے، پاک فوج کی پیٹرولنگ کی وجہ سے ان کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے، وہ ان کے پاس جگہ کم ہو رہی ہے کہ یہاں بھی فوج آ رہی ہے پیٹرولنگ کرنے، کہ ہم نے یہ سی پیک کو بھی محفوظ بنانا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ اٹیک کرتے ہیں۔ اچھا، سی پیک میں دیکھ لیں فوج کا کردار، اس کی سی پیک کی سیکورٹی کے لیے فوج کا کردار آپ دیکھیے۔ جو واشنگٹن پوسٹ نے بھی ذکر کیا، NCOC نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر، اس کا ہر طرف چرچا ہوا، تمام لوکل اور انٹرنیشنل اخبارات میں اس کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، کہ یہاں پر سول اور ملٹری کے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں۔ اس میں بھی زیادہ تر ملٹری کے افسران آپ کو نظر آئیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر بریفنگز ہوتی تھیں، تمام صوبوں سے ڈیٹا اور ان کی مشکلات کیا کیا ہیں، کیا کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کرنا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کھل کر بات ہوتی تھی اس میں روزانہ کی بنیاد پر۔ اور اس میں بھی جو کو چیئر کرتے تھے اس کو، وہ بھی آرمی کے اعلیٰ افسر، لیفٹیننٹ جنرل اسد عمر صاحب کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ایک ہوتے تھے، وہ اس کو چیئر کرتے تھے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں اور فوج کی کنٹریبیوشن کا اندازہ لگائیں NCOC میں۔ پھر بہت ہی اہم چیز جو واشنگٹن پوسٹ میں بھی جس کا ذکر کیا گیا ہے، ISI کا کردار، انٹیلیجنس ایجنسی کا کردار، پاکستان کی پریمیم انٹیلیجنس ایجنسی کا کردار، جس پر باہر بڑی تنقید کی جاتی ہے، اب اس کی بھی تعریف ہو رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم انٹروڈیوس کروایا، کہ کہاں پر کیسز زیادہ آ رہے ہیں، کہاں پر کن علاقوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بھی کئی شہروں میں پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جن کو بند کر دیا جاتا ہے کہ اچھا یہاں پر اس محلے میں، اس گلی میں، اس علاقے میں زیادہ کیسز سامنے ہیں، اس پر سرویلنس زیادہ کر دی جائے۔ پھر وہ شخص کہاں کہاں گیا، کس کس سے مل چکا ہے، اس کے لیے بڑا کام کیا گیا، یہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو لایا گیا۔ تو یہ ISI کو یہ سراہا جانا چاہیے اس معاملے میں، ان کا اس میں بڑا کردار رہا۔ عمران خان صاحب بھی ISI کے ہیڈ کوارٹر گئے، تو ہر شعبے نے۔ پھر NDMA میں دیکھیں آپ، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اس کو کون ہیڈ کر رہا ہے؟ وہ بھی آرمی کے ایک اعلیٰ افسر ہیڈ کر رہے ہیں۔ اس کا بڑا اہم کردار رہا ہے کہ جو سامان باہر سے منگوایا جا رہا ہے، چاہے وہ امداد کی صورت میں آ رہا ہے یا خریدا جا رہا ہے، طبی سامان خریدا جا رہا ہے، اس کی تقسیم وقت پر بر وقت ہر جگہ کس طرح، کتنے کیسز کہاں پر ہیں، اس کو محفوظ طریقے سے کس طرح پہنچانا ہے، کتنا کس علاقے میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، کہاں کتنی ضرورت ہے، وہ آپ دیکھیے۔
پھر ایک اور میں آپ کو بڑی اہم بات بتا دوں جو کہیں میڈیا میں شاید آپ کو نہ ملی ہو، کہ پی آئی اے کے سٹاف میں اور یہ سول ایویشن اتھارٹی اور دیگر جو سٹاف ہے ایئرپورٹس کا، اس میں جو کیسز سامنے آئے ان کے علاج کے لیے سی ایم ایچ میں ان کو طبی امداد کہیں یا علاج کہیں وہ مہیا کیا گیا سی ایم ایچ میں. تو یہ ملٹری ہاسپٹل جو ہوتے ہیں وہاں پر تو فوری طور پر ان کو ہر طرح کی وہاں پر سہولت دی گئی. تو یہ وہ کردار ہے پاک فوج کا، ان جوانوں کا، یہ کہ جو دنیا کو نظر آیا اور وہ سراہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو کیسز کم ہوئے ہیں، دنیا میں بڑھ رہے ہیں، تو اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اور اس میں فوج کی جو مدد ہے اس کا بہت اہم کردار رہا ہے. یہ کوئی پاک فوج نہیں کہہ رہی، یہ پاکستان کا کوئی ادارہ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی حکومت نہیں، اپوزیشن نہیں، کوئی صحافی نہیں، یہ باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں. واشنگٹن پوسٹ یہ کہہ رہا ہے، وہاں کے صحافی کہہ رہے ہیں، وہاں کے دانشور تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں. یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ کرنل شیر خان شہید کی جو گواہی ہے ان کی بہادری کی، وہ بھارتی جرنیل دینے پر بھی مجبور ہوا، بھارت بھی مجبور ہوا. کارگل میں جو ہمارے جوان جس طرح لڑے، اس کو سراہنے میں یا ان کی بہادری کی داد دینے میں دشمن کو بھی آگے آنا پڑا کہ ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے. اسی طرح آپ جب بھی دیکھیں گے کہ یہ ابھی حالیہ جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی ان کے سابق جرنیلوں نے کہا کہ جناب آئی ایس پی آر نے جس طرح کام کیا ہے، جس طرح زبردست کام کیا ہے، اور وہ پاکستان کا نیریٹو جس طرح دنیا میں پیش کیا ہے، بھارت کو اس میں شکست ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا جو بیانی تھا وہ سچ پر مبنی تھا، بھارت کا جھوٹ پر مبنی تھا. تو یہ ہمارے فوج کی ایک خاص بات ہے کہ ان میں یہ جذبہ ہے وطن سے محبت کا، ایمان سے محبت کا، دین سے محبت کا جذبہ، اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ، جو جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو نظر آتا ہے، اور پھر اس کی تعریفیں پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تعلق قائم رکھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو، پاکستانیوں کو، اور یہ پاکستانیوں کا اپنی فوج کے ساتھ جو محبت کا جذبہ ہے یہ سلامت رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.